الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من حمل ظلما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاة نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ ظلم کے بچو فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم دا معنی ہے اندھیرا. ظلم قیامت دے اندھیریں دے وچوں ایک اندھیرا ہے. یعنی جڑے بندے دی زندگی وچ ظلم ہوے اللہ ول اوندی آخرت وچ اندھیرا پیدا کر دیندا. نبی علیہ السلام نے منع کیتے ظلم کرن. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی کہ بندہ ایک قبر دے اندر دفن کیتا گئے تے جڑے ویلے منکر نکیر والا معاملہ گزری ہے اللہ تعالی نے حکم دیتے کہ ایکو قبر وچ 100 کوڑا مارو. وہ بندے بار بار درخواست کیتی ہے کہ اللہ تخفیف تھیوے گھٹا دے. 100 کوڑے کے بالآخر ایک کوڑے دا حکم ہویا کہ چلو ایک کوڑا مارو. وہ قبر جڑے ویلے وہ کوڑا ماریا گئے فم تلا قبرہ نارا. ان دی قبر جہنم دی بٹھی بن گئی ہے تے بھا کے بھریج گئی. ایک کوڑے نہ. نبی علیہ السلام نے کیا ہے ان دی غلطی کیا ہے جے کو 100 کوڑے دا حکم تھا چلو معافی تلافی کریں جے ایک کوڑا. ان دا پہلا قصور ہے کہ اوپر فرشتے ہیں کیا کہ انکا قد صلیت صلاة واحدة بغیر طہور. تین زندگی ہے ویسے تا نمازاں پڑھیا نا لیکن ایک نماز ایسی پڑھی جن دی نماز دی طہارت اور وضو کریں جے تک سستی تھی ہے او وضو سمجھو نہ ہاتھیا تو او بغیر وضو دے سمجھو تیری نماز تھی ہے او غفلت دی وجہ تو تک قبر اس کوڑا ماریا.
اور جڑا بندہ نماز ہی نہ پڑھے یہ تو نماز چلو پڑھی تے ہی سی سجدے چلو کیتے تے ان سی وضو وچ سستی آئی نا ہی واسطے وضو بھی صحیح کرن دی تعلیم ہے وہ حدیث ہے نا ویل للعقاب من النار جندے گٹے ٹخنے ننگے ہو سن دے واسطے ویل ہلاکت جہنم دی وادی یعنی وضو پورا کرنا بھی ضروری ہے وضو وچ سستی کیتی آسی ولا وضو اپنا ٹھیک کر کے نماز دہرائی کہنا بھی ہی واسطے تک قبر وچ کوڑا لگے تے جڑے منڈو ہے نا بے نماز اللہ محفوظ فرماوے دوسری وجہ دسائی گئی ہے نبی علیہ السلام صحابہ کو دسیں دے پر آپ نے فرمایا فرشتے کو کہ انک قد مررت بمظلوم فما نصرتہ تے کو یاد ہو سی تو گزردا پیا میں تے تیرے سامنے کہیں بندے نال ظلم پیا تھی نا ہا زیادتی پئی تھی مظلوم دے نیڑے تھی کہ تو گزری لیکن تو ٹس تو مس نہیں تھیا مظلوم دی جڑی مظلومیت ہے او تیرے اوتے اثر انداز نہیں ہوئی تے تو ایویں آرام نال بغیر کہیں ٹینشن دے گزریا گئی فما نصرتہ تے مظلوم دی مدد نہیں بھی کی جیندی وجہ تو اے جڑا تو اپنے اکھیں بند کر کے معاملے کو نظر انداز کر کے انسانیت کو تکلیف تھیندی پئی ہے تے تو ٹر پئی نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے کو آدن اے جڑا مظلوم دی مدد نہ کرنا ہا نا اون دی وجہ تو اللہ نے تے کو قبر وچ ایک کوڑا مارے تے جیندی وجہ تو ایک قبر تری پٹھی بن گئی ہے اور تساں دسو جڑا مظلوم دی مدد نہیں کیتی اوندا اے حشر ہے تے جڑا بندہ خود ظالم ہوے تے ظلم کرے نہ ہوے اوندا کیا حشر ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بڑی مشہور و معروف ہے تساں سنی ودے آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس مفلس کہ کو آدن جان دیو انہیں کسی ڈسا چھوڑو آپ نے فرمایا قیامت علیوں بندہ آسی نماز چاہ کے آسی زکاة چاہ کے آسی روزے چاہ کے آسی ہیں ان دے کولو پروف پورے ہو سن عبادات نیکیاں ہوں جا پوریاں ہو سن لیکن سارا کچھ دے باب جہنم ہے جیسے حص حارش ہے نمازہ بھی ہیں نوں دے کھاتے روزے بھی ہیں زکاة بھی دینا لیکن مصیبت حص جو او ہون کیا کہنے گئے جہنم ہے کیوں گئے نبی علیہ السلام فرمائے ہوں دی وجہ ہے کہ اون اپنی زندگی ہے ظلم بڑے کیتے ہو سکتے انہیں ظلم دی وجہ تو قیامت علی نیجہ جنہاں کیتے ہوں یا نیکیاں ہو سن او لوگ گھنوے سن جنہاں لوگاں تے ظلم کریں رہا یہی میں کھڑا ہو سی تھیا یہ خوش تھیا کھڑے فخر کھڑا کریں دے بجا نمازہ ہے نپیاں سارا کو جے پیا تے بندے آمن شروع تھی سن مدعی آمن شروع تھی سن مقدمے درد تھیون شروع تھی سن اللہ ہی کنے پوچھے شاتا مانی حازا ہی کنے پوچھے زارا بانی حازا زالا مانی حازا اے خام خائی میں ظلم کریں دا ہاں یعنی چیندے نالوں دی جو زیادتی ہو سی وہ سارے بندے مقدمہ چونکہ مالک یوم الدین قیامت علی دین دے وقوع دی وجہ ہی ہے کہ ظالم کو ظلم دی سزا ملے مظلوم کو ظلم سہن دا بدلہ ملے یہ وجہ تو قیامت آمنی ہے نا بیا کیڑی وجہ ہے یہ میدان معاشر دی نبی علیہ السلام فرمائے سنگ علی بکری نے اگر کیٹی بکری کو سنگ ماریا ہو سی نا دنیا ہے تے اللہ سونے وال کیٹی بکری کو بغیر سنگ علی کو سنگ دے وڑے تے اوکو والا سنگ والے بکری کو سنگ مروا کے بدلہ گھنوا دے وڑے یعنی معاشر دا نہیں لگنا تو والوزن یوم ایزن الحق قرآن آدھے نا قل ان الموت اللذی تفرون منہ فإنہو ملاقیکم اے ملاقیکم کیوں ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ اے تردون کیوں فینبئکم بما کنتم تعملون بے مقام دے نا ثم لتسألن یوم ایزن عن النعیم ان السمع والبصر پورا بدلہ مدعی اندے ویسن کیس جمع تھی سی اللہ فیصلہ کرے سی انہیں نمازہ پہلے مدعی کو چاہ دو انہیں روزے دوجے مدعی کو چاہ دو انہیں زکاة تریجے جنہیں دے گھا چوری کریں رہا راتی دا منہ تے کپڑے دے کے جنہیں دیا ٹکیٹیاں کریں رہا یا جنہیں دی عزت
بہتان لا کے انہاں کو پیستا کر کھڑایا لوگاں دی عزت خراب کیتی جیویں جیویں ظلم کرے دا سارے لوگ آ گئے تے سارے نیکیاں کر گیا تے کھسوائی کھڑے نیکیاں کھسوائی کھڑے تے ہر شے بے کدتی کھڑے اجا بھی بدائی نہ مکدیا نبی علیہ السلام فرمائیں ول بدائیں دے گناہ چاہ کے اللہ ہی دے نام اعمال وچ پیسی گناہ اپنے بھی ہن سی بنہیں دے بھی آ گئے نیکیاں جڑیاں ہن او لگیا گئے ثم تورھا فی النار ول اللہ کو جہنم دی بھادا بالن بنا دے سی کیوں بنے سی کیونکہ کیا کرنا بولو بھائی وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا قرآن مجید جل تعالیٰ نے فرمائے تواڈے وچوں جیڑا بندہ بھی ظلم کرے سی من موصول ہے ذوی العقول واسطے استعمال ہوندے یعنی جیڑا بھی ہے عربی ہے اجمی ہے وڈا ہے چھوٹا ہے کالا ہے گورا ہے جیڑی بلا ہے جتھوں دا بھی ہے نواب ہے سردار ہے امیر ہے غریب ہے جیڑا بندہ ظلم کرے سی او کہیں دے اوتے بھی کرے نہ ہوئے جانوریں تے حیوانے تے بندے تے اپنے تے پرائیں تے جیڑی کیفیت دا بھی ظلم ہو سی اللہ تعالیٰ فرمائے دے جڑے ویلے میری بارگاہ جا سو ول میں کیا کرے سان لو سے کہو عذابا کبیرا میں اللہ تو کو وڈا عذاب چکھے سان لو سے کہو چکھے سان تو کو میں دسے سان جو کیویں ظلم کریندا رہا میں لوگیں دے قرضے نکلی دے رانن یہ ساریاں باتاں قیامت نہیں تورے نال تھی سن اللہ دے قرآن دا دوجا مقام سن اللہ فرمائے دے وقت خواب من حمل ظلما جڑے بندے ظلم چاہتے تحقیق کو تباہ و برباد ہو گئے جہدی زندگی جو ظلم آ گئے سمجھو بندہ برباد تھی گئے وہ کو پیسہ بربادی کے نہیں بچا سکتا اندہ عہدہ کو بربادی کے نہیں بچا سکتا اندہ حسن کو بربادی کے نہیں بچا سکتا اندھی برادری کو بیادی کے نہیں بچا سکتی وقت خوابا تحقیق قد ویسے تحقیق واسطے تے پختگی واسطے استعمال ہونے خوابا اے نقصان جاتی کھڑے خوابا اے تباہ تھی گئے خوابا اے رول گئے کون من حمل ظلمہ جڑا اپنے پیو مات ظلم کرے برباد تھی گئے من حمل ظلمہ جڑا اپنے بیٹیں تے ظلم کرے برباد ہو گئے من حمل ظلمہ جڑا یتیمیں تے ظلم کرے برباد ہو گئے من حمل ظلمہ جڑا دنیا کائنات جانور حیوانے جیندہ ہاتھی نہیں رک دا جیندی زبانی نہیں رک دی جیندے سوٹے نہیں رک دے جیندے دگے نہیں رک دے جیندی غیبت نہیں رک دی جیندی چغلی نہیں رک دی جیڑا ظلم کرے سی اللہ دے تباہ تھی گئے ذرا اللہ دے قرآن دا بیا مقام سن اللہ دے جنہی دنیا اچ کوئی تباہی آئی ہے ظلم دی وجہ تو آئی ہے جنہ بھی دنیا تے اللہ دا عذاب ہے ظلم دی وجہ تو آئے جنہ بھی اللہ دا قہر ہے ظلم دی وجہ تو ہے کتنا لکھیا ہویا ہے اللہ فرمائے دے وما کان مہلک القرآ الا وآہلوہا ظالمون جتنا وسیاں سا تباہ کے جن انہیں دی وجہ ہے یو ظلم کرنے ظلم تھی رہ گیا تاں وسیاں برباد ہوئے فرعون دی تباہی دی وجہ ظلم آئی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم بالیں کو ذبح کرنا قوم لوط دی تباہی دی وجہ ظلم آئی حضرت نوح علیہ السلام دے قوم دی وجہ ظلم آئی اللہ پاک فرمائے دے جتنا قومہ ظلم کریں جائیں اللہ انہاں کو تباہ و برباد کریں ہے اللہ دے قرآن دا دوجا مقام اللہ فرمائے دے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اللہ دے جڑیاں وستیاں تباہ ہوئیں ظلم دی وجہ تو ہیں ظلم دی وجہ تو ہیں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ظالم ہوئے تھے ظلم بندہ کرنا ہے ذرہ برابر غلطی تھی وے چھوٹی موٹی غلطی تھی وے اللہ معاف کرنے نہ راندے جے شرمندگی ہوئے لیکن میرا تجربہ ہے ظالم
بار بار غلطیاں کرے بار بار جڑا کہیں کو دکھ دے وے اے ظلم دے زمرے چندے یعنی کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوندی اے کو کہیں دے رومن دا احساس ہی نہیں ہوندا کیڑے ظلم دیاں مثالاں دیواں تے کو کیڑی بات سناواں حیدرآباد دے علاقے وچ ایک پتر نے اپنی اماں کو قتل کر دیتے جے ظلم نہیں تبیا کیڑی شے تے اگوں ود کیفیت کیا آئی جڑے ویلے سارے بیان پہ پوچھ دے اماں تیرے پتر دے بارے کیا نظریہ ہے اماں کھن لگی ہے ڈی ایس پی صاحبہ ایس ایچ او صاحبہ میرے پتر کو پیغام نوائے تیری اماں مرن کے پہلے تے کو معاف کر دیتا میرے پتر کو کھیلن ودے پولیس والے میں اماں برداشت نہیں کر سکتی میرے پتر جیلیں چونجن میں اماں برداشت نہیں کر سکتی میرا قتل ہومن گوارا ہے لیکن پتر میرے نال زیادتی ہوئے میں ماں دی ممتا برداشت نہیں کر سکتی آج پیو نال ظلم اماں نال ظلم بھینی نال ظلم دھیری نال ظلم ہمسائے نال ظلم نال ظلم اللہ قرآن کریم چاہتے جتنا قومہ تباہ و برباد ہوئیں اندھی وجہ ہے کہ ظالم ہونے جڑے ویلے ظلم کے بچوے سو میں اللہ دی رحمت ورتے آوے سی اللہ قرآن کریم چاہتے فَآخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دو سیلاب در لایا تباہ تھی گئن وجہ ہے جو ظالمان حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دے بارے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا تے آکھا کیانے قالو اِنَّا مُحْلِقُو اہل حاضح لکریا اہل حاضح لکریا اِنَّا اہلہا کانو ظالمین اللہ دے جڑے ویلے قوم لوط دی تباہی آئی فرشتیاں کیا ساکو اللہ نے بھیجے تاکہ توالی وستی تباہ و برباد کر لیں اندھی وجہ ہے کہ توالی وستی علیہ بڑے ظالم ہیں اللہ دے جنہ بھی عذاب آئے ظلم دی وجہ تو آئے جنہ بھی پکڑ آئیے ظلم دی وجہ تو آئیے جنہ بھی مہنگائی آئیے ظلم دی وجہ تو آئیے جنہ بھی قتل ہوئیں ظلم دی وجہ تو آئیں جنہ بھی طلاقہ ہوئیں ظلم دی وجہ تو آئیں جنہ بھی جبر ہوئے ظلم دی وجہ تو آئے جنہ بھی قہر آئے ظلم دی وجہ تو آئے جنہ بھی سیلاب دے ریلے آئیں ظلم دی وجہ تو آئیں جنہ بھی رود کویاں آئیں ظلم دی وجہ تو آئیں جنہ بھی زمین تے زلزلے آئیں اللہ دے ظلم دی وجہ تو آئیں ورنہ میں اللہ علیہ صلاح بسلام للعبید میں اللہ اپنے بندے نال ظلم نہیں کرنا اے آپ ظلم کرنا ہی مسینہ دے اتے کار نازل کرنا تے اللہ دے جڑے ویلے قیامت ترنی میری بارگاہ چاسن والی نے دا کیا انجام ہو سی یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار اللہ دینا دے ہیلے بہانے قبول نہ کرے سو چاہینا دے اتے میں اللہ دی لعنت ہو سی تے برا ٹھکانا جہنم ہو سی اللہ دے قیامت علیہ دا حشر کیا ہو سی وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اپنے ہتھیں کو چاک کھڑے پہندے ہو سن تے آدھے کیا کھڑے ہو سن یقولو یا لیتنی اتخذتو مار رسول سبیلا ہے کاش اساں رسول دے مقابلے چنوے دین نہ بنے دے اساں لوگاں کو رسول دے درجے نہ لے دے اساں لوگاں کو راہبر نہ بنے دے اساں رسول علی دعوت دے مقابلے چ غیران دی دعوت نہ بنے دے اللہ قرآن دے بے مقام تے آدھے ظالمیں دا کیا حشر ہو سی آدھے کھڑے ہو سن قالو یا ویلنا انا کننا ظالمین بے مقام تے اللہ دے ظالم آدھے کھڑے ہو سن یا ویلتنا قد کننا فی
غفلة في هذا بل كنا ظالمين مستے اللہ دے ظلم کے بچوان ظلم دی اترائے قسمین ظالم بندے دا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین آیات ڈھیرن حدیث ڈھیرن واقعات ڈھیرن اللہ لعنت نبی سی گزرین مدینے دے بازار دانے دا ڈھگ لگا پیا جوان سکے دانے اتے تسینے تلے آپ نے فرمایا بارش نہیں آئی رات جی بارش آئی ہے آپ نے ہاتھ مبارک داخل فرمائے ہاتھ سننا تھی کہ نکتے فرمایا جیڑا دھوکے کرے وہ سادے وچوں نہیں دھوکا کرنا بھی ظلم دکھاونا کچھ تے کرنا کچھ نبی علیہ السلام نے ہر قسم دے اے دسواں جے ظلم کرنا جائز ہویا نبی آئے کہ تو ہستین قرآن دے 30 سپاریاں دے نزول دی وجہ کیا ہے رب نے کائنات اس پیغمبریں کو بھیجا کہ تو واسطے ہے ہی واسطے جتھا جتھا ظلم ہا اتھا رب نے اپنے نبی بھیجے سارے نبی کریم علیہ السلام بھی ظلم مٹایا مانایا ہم ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کسبت ایدی الناس دا کیا مطلب ہے ظلم ظالم ہم لوگ جیڑا بندہ ظلم کرے ظلم جا ترائے قسمیں بزرگوں کی تین بولیں نہیں وکتی نمبر ہے کہ اللہ نال ظلم اللہ نال کیا ان شرک اللہ ظلم عظیم شرک اللہ نال ظلم ہے نمبر 2 اپنے آپ نال ظلم اپنے آپ نال نماز نہ پڑھنی سچ نہ کرنی یعنی اپنے ہاتھ نال جنہاں اپنے پیر تے آپ کو ہاڑی مارنی تے بیا تریجی قسم ہے اللہ دے بندے نال ظلم اللہ دے بندے نال ظلم نبی کریم علیہ السلام دی باقاعدہ حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائے لوگو ایک ظلم ایسا ہے جڑا لا یترکہ اللہ اس ظلم کو نہیں چھوڑیں دا وَظُلْمٌ یغفرو ایک ظلم ایسا ہے جڑا اللہ معاف کرنے دے وَظُلْمٌ لا یغفرو ایک ظلم ایسا ہے جڑا اللہ کدہ ہی نہیں معاف کرنا فَأَمَّا الظُّلْمُ او ظلم کیڑا ہے اللہ دی لا یغفرو جڑا اللہ نہیں معاف کرنا وہ ہے شرک وہ ہے لا یغفرو ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک ہاں توبہ کر کی دی است ٹھیک ہے ورنہ شرک دی حالت وچ مر گئے تے آکھو شرک دی معافی بولو اے وَأَمَّا الظُّلْمُ اور او ظلم کیڑا ہے الذی یغفرو جڑا اللہ معاف کر دے فرمایا او ہے فظلم العبد بندے دا اپنا ظلم فیما بینہ و بین ربا ایندے تے رب دے درمیان یعنی کیا کیتے قرآن نسی پڑھیا تلاوت نسی کیتی اللہ دا حکم نسی منیا اپنے آپ تے ظلم کیتے سی اللہ دے بڑی مرضی میں معاف کر دے وہاں تے بیا جوڑے میں وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ ایسا ظلم جڑا اللہ چھڑیں دا نہیں بدلہ گھنا کے راسی ضرور اوہے فظلم العباد اللہ دے بندے نال ظلم کرنا اللہ دے بندے نال ظلم کرنا جیڑے بندے لوگے نال ظلم کرن زیادتیاں کرن اللہ ہی ظلم کو کہنا چھوڑے سی قیامت چلنی ہر کہیں کو بدلے پورے اللہ گھنوا دے سی پوچھا گیا ای المسلمین خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین مسلمان ہوئے جہاں ہاتھ دی شرارت کے زبان دی شرارت کے بیا مسلمان محفوظ ہوئے حضرات ظلم کے بچوں کہیں نال زیادہ کہیں نال زیادتی نہ کرو نبی علیہ السلام فرمائے نا مسکرا کے ملنا بھی تاکہ ظلم ختم تھی وے تے او جڑا متھے تے واٹے او ختم تھی وے تاکہ معاشرہ ٹھیک تھی وے حضرات شریعت وچ معاف کرن دا حکم ہے یا نہیں تاکہ ظلم ختم تھی وے بیمار پرسی دی تعلیم ہے تاکہ ظلم دا خاتمہ تھی وے محبت ودے جنازے وچ شرکت دی تعلیم ہے تاکہ ظلم دا خاتمہ تھی وے مہمی محبت ودے زکات دی فرضیت دی وجہ تاکہ غریبیں کو تساں اپنے مال وچوں زکات دیو انہاں دی محبت تے نال وسی دعائیں کرے سن تاکہ ظلم ختم تھی وے شریعت دے تمام احکامات دے وچ جیڑا حکمت اور راز ہے وہی ہوئے کہ بھائیو ظلم نہ کرو اللہ نال بھی نہیں کرنا یعنی شرک نہیں کرنا اپنے نال بھی نہیں کرنا یعنی اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی اللہ دے بندے نال ہی نہیں کرنا یعنی بندے کو تکلیف نہیں دیونی اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے مولانا اسماعیل محمدی